بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ از قلم حضرت مولانا انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ وطن شاہجہاں پور دہلی میں سکونت اختیار کی، دارالعلوم دیوبند کے فاضل حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے معروف تلمیذ، جمعیت العلماء کے مؤسس، مدرسہ امینیہ کے رئیس الاہتمام، تعلیم الاسلام کے مؤلف، مفتی اعظم، خوش پوش، مزاج میں نظافت پسندی گویا کہ ودیعت تھی۔ برقی چولہا جو طالب علم میں خریدا گیا تھا، امینیہ کے اہتمام کے دور میں بھی محسوس ہوتا کہ ابھی بازار سے خریدا گیا ہے۔ بہترین خطاط، اپنے کپڑے خود سی لیتے، اپنی ٹوپی خود بن لیتے، سیاسی بصیرت اعلیٰ ترین، مجلس کی تجاویز ایسی گھٹی بندھی لکھتے کہ کسی کو انگلی رکھنے کا حوصلہ نہ تھا۔ قد مائل بپستی، رنگ گہرا گندمی، بھویں سفید اور دراز، شیروانی زیب بدن، پاؤں میں ہمیشہ گرگابی، دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا اور بڑے باوقار۔ میں دہلی تعلیم کے لیے پہنچا تو ایک بار مفتی صاحب نے یاد فرمایا۔ سرسری گفتگو کے بعد زیادہ سوالات رہائش، تعلیم، اخراجات، طعام و ناشتہ اور پوشاک سے متعلق فرماتے رہے۔ اخیر میں فرمایا کہ افریقہ سے الحاج داؤد موسیٰ راجہ نے آپ کے تعلیمی مصارف کا نظم کیا ہے، ہر ماہ مجھ سے لیتے رہیے۔ جس دن رقم لینے کے لیے حاضر ہوتا تو وہ یوم الحساب ہوتا۔ ادھر 75 سالہ بوڑھا گھاگ جہاں دیدہ حاذق و تجربہ کار، تو دوسری طرف 15 سالہ نوخیز ناپختہ کار۔ مصارف زیادہ پیش کیے جاتے تو اس پر محاسبہ شروع ہو جاتا۔ اسے نہ بھولیے بوڑھے شیر کے پنجے میں کم سن، کہاں کھانا کھاتے ہو؟ بلی ماران کے ہوٹل میں۔ کون سے ہوٹل میں؟ کالے خان ہوٹل میں۔ کون سے درجے کا؟ درمیانی۔ قیمت 40 کیسے لکھی جبکہ وہاں درمیانی کھانے کی قیمت 26 روپیہ ہے؟ شیروانی کے لیے کپڑا کہاں سے خریدا؟ جامع مسجد کی فلاں دکان سے۔ کپڑے کی قیمت 4.5 روپیہ ہے، تم نے 8 روپے کیسے لکھی؟ تھانہ، تھانے دار اور معصوم مجرم۔ انکشاف جرم کا لازمی نتیجہ پانی پانی ہونا ہے۔ سو مجرم غرق آب شرم ہوتا، پھر ایک دن نصیحت فرمائی جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ مولوی انظر، تم رئیسوں کو جانتے نہیں، کبھی یہ سخاوت کے طارم اعلیٰ پر ہوتے ہیں تو گاہے بخل کی بنجر زمین پر۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ تعلیم جاری رہے، اس لیے سوچ سمجھ کر لکھا کرو۔ آدمی کی کیفیت ہمیشہ یکساں نہیں رہتی۔ خدا جانے جب دینا شروع کیا تو کیا تاثرات تھے اور اب کیا ہیں۔ ایک بار صبح 9 بجے فتح پوری مسجد میں کسی تقریب سے تقریر فرما رہے تھے۔ نہ مقررانہ جوش، نہ قائدانہ انداز، بلکہ فقیہانہ اطوار، گویا کہ معلم صبیان کو تعلیم دے رہا ہے۔ سامعین سے سوال تھا کہ عقل مند کون ہے؟ ظاہر ہے جواب کون دیتا؟ خود ہی فرمایا، عقل مند وہ ہیں جو نہ خود نقصان اٹھائے نہ دوسرے کو نقصان پہنچائے۔ مفتی اعظم کا یہ ارشاد آج بھی زندگی کے نشیب و فراز میں راہ نما ہے۔ مفتی صاحب بڑے ضابطے کے آدمی اور اصول پسند تھے۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک صاحب پر کوئی مقدمہ قائم ہوا۔ حضرت مولانا مدنی رحمہ اللہ ان صاحب کے حمایت میں تھے۔ شورا کا اجلاس ہونے والا تھا۔ فراش خانہ دہلی میں ایک یونانی دواخانے کا پرشکوہ افتتاح کے موقع پر، جس میں اکابر مدعو تھے، زینے سے بالائی منزل پر چڑھتے ہوئے مفتی کفایت اللہ صاحب آگے تھے اور مولانا مدنی ان سے پیچھے۔ مولانا مدنی نے کچھ کاغذات ان صاحب سے متعلق مفتی صاحب کو دیتے ہوئے فرمایا کہ انہیں مطالعہ کر لیجئے۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ مولانا قصہ زمیں برزمیں دیوبند شورا میں پیش کیجئے۔ ایک جملہ اس سے بھی سخت ارشاد ہوا جسے نقل کرنے کی ہمت نہیں۔ یہ تھے مفتی اعظم اور ان کا تنتنہ۔ 80 سے زیادہ کی عمر میں دہلی میں وفات پا کر دائرہ بختیار کاکی میں آسودہ خواب رحمت ہیں۔ حالانکہ مسند افتاء ہمیشہ کے لیے ان جیسے فقیہ کے لیے چشم براہ رہے گی۔ فرحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ حضرت مولانا انظر شاہ کشمیری کے نام مفتی کفایت اللہ صاحب کا ایک خط۔
عزیزم مولوی انظر شاہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ افریقہ کی جو رقم بطور وظیفہ تعلیمی آپ کی میرے پاس امانت تھی، وہ آپ کے استاذ جناب مولوی ادریس صاحب میرٹھی، ادارہ شرقیہ، عقب جامع مسجد دہلی کو دے دی گئی۔ اب آپ انہی سے معاملہ رکھیں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ کفایت اللہ، مدرسہ امینیہ، دہلی۔